اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی پیدائش اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کی گئی۔ ان عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر کئی ایسے عوامل ہیں جن کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ انہی عبادات میں درود پاک بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم ہمیں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام اور خوب سلام بھیجو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا، کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل قیامت والے دن وہ میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ ناظرین کرام، درود پاک اللہ رب العالمین سے قرب کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ درود پاک روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا نام ہے۔ درود پاک جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کے قرآن و احادیث میں بے شمار فضائل اہمیت بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ مومن درود پاک کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لائے۔ آج اپنے پروگرام میں درود پاک کے فضائل و برکات پر گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں نہایت علمی، ادبی، فکری گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ عبد الغفور جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں، نہایت عمدگی اور شائستگی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا پڑھتے ہیں بہت خوبصورت آواز کے ساتھ، محمد عدنان حجویری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، اور آپ تمام احباب کا، عدنان بھائی بالخصوص صاحب کا بھی، جو اپنا قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کا پروگرام درود پاک کے فضائل و برکات کے حوالے سے خاص ہے۔ علامہ صاحب آغاز سے یہ بتائیے گا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بندہ مومن کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ درود بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو درود پاک کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ بے رمضان کی پوری ٹیم کا، غضنفر بھائی آپ کا، کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا قرآن کریم میں، اور درود کا، سلام کا لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہے رحمت فرمانا، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہے استغفار کرنا، اور اس کی نسبت عام مومن کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہے دعا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اپنی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کے 3 حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور 1 حصہ میں آپ علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر درود کو بڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 حصے عبادت کروں گا اور 2 حصے آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ حکم فرمایا کہ میرے صحابی درود کو اور بڑھایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں 3 حصے آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا اور 1 حصے میں اور عبادت کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ میرے صحابہ اگر درود کو اور بڑھایا جائے، تو حضور علیہ السلام کے صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ساری عبادت درود پاک پر صرف کروں گا اور میں درود پاک پڑھوں گا آپ کی ذات پر۔ تو حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی عبادت کا یہ خبر ہمیں نہیں کہ یہ عبادت ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہمارے لبوں سے جدا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہوتی ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس طرح سے مفتی صاحب علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کو اہمیت دی ہے، کہ ایک صحابی نے جس طرح سے عرض کیا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن و احادیث کی روشنی میں درود شریف کی کیا اہمیت ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا؟ جی بہت شکریہ غضنفر بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اس کے اندر بڑا ایک خوبصورت راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب درود پاک کی بات کی تو فرمایا کہ صلو علیہ، کہ درود پڑھو، اور جب سلام کی بات کی فرمایا سلموا تسلیما، کہ سلام خوب خوب پڑھو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات موجود تھی کہ درود پاک تو کوئی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پڑھے گا، کیونکہ اللہ نے نماز میں رکھ دیا کہ جب نماز قبولیت کے دہانے پہ پہنچتی ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں بنتی۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے، قبول نہیں ہوتی کیونکہ اگر وہاں درود پاک نہ پڑھا جائے، تو اللہ نے نماز میں رکھ دیا۔ تو یہ درود پاک تو ہر کوئی پڑھے گا، تو بات اسی کی بنے گی کہ جو درود کے ساتھ سلام بھی پڑھے گا۔ اللہ اس لیے فرمایا کہ سلام خوب خوب پڑھو، درود تو بھائی تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن سلام خوب خوب پڑھو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں اتارتا ہے، اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے، اور جب ہم سلام پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے الا رد اللہ روحی، میرا اللہ مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، وہ سلام مجھ پہ بھیجتا ہے، میں اس کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ معنی یہ ہوا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے کملی والے آقا سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے۔ جو امتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک روح اس سے راضی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد از وصال، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے جانے کے بعد، میری قبر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ کائنات عالم کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی امتی مجھ پہ درود بھیجے گا تو وہ میرا فرشتہ میری بارگاہ میں میرے امتی کا
درود بھی پہنچاتا ہے اور اس کا نام بھی پہنچاتا ہے، اس کے والد کے نام کے ساتھ بھی پہنچاتا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے۔ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں نہایت محترم محمد عدنان علی جویری سے کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کے سائے میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والے نہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والے نہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ زندہ ہے حیات سرمدی کے ساتھ روزے میں، وہ زندہ ہے حیات سرمدی کے ساتھ روزے میں، پڑھے جب بھی کوئی صلی علی سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔
مظفر وارسی کا لکھا ہوا کلام محبت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد عدنان حجویری بھائی۔ ناظرین کرام، یہ امت محمدی کا فیضان ہے کہ وہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عرض سنتے ہیں۔ تو آج درود پاک کے موضوع سے مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ درود پاک پڑھنے کے کو وقت مقرر ہے کہ کس ٹائم میں پڑھا جائے، اور پھر بعض اوقات اکثر دیکھا گیا کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے زبان پر ان کے خود ساختہ جاری ہو جاتا ہے درود، یا درود پاک رستے میں آتے جاتے اپنے سفر کے دوران درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ اس کی فضیلت و اہمیت ہے؟ اور پھر جو درود پاک اس طرح سے پڑھتے ہیں اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ غضنفر بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ درود پاک کا کوئی متعین ٹائم نہیں ہے۔ بندہ مومن جس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے گا وہ درود مقبول ہے، وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے اور دربار رسالت مآب میں بھی وہ مقبول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اپنے اپنے طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ کسی نے اپنا کوئی ٹائم مقرر کر رکھا ہوتا ہے، کوئی اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتا ہے۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجا جائے تو بندہ مومن باوضو ہو، صحیح۔ اور جس جگہ پہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو جتنے زیادہ اہتمام سے آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کو اس کے اتنے زیادہ فوائد و ثمرات ملیں گے۔ فوائد و ثمرات کے لیے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات اصول برکت کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ کسی نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ آپ کو اتنا بڑا شرف کیسے ملا کہ آپ شاعر مشرق بن گئے؟ طول و عرض کے اندر آپ کے چرچے ہیں، آپ کے تذکرے ہیں، آپ کو شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ کو یہ صلاحیتیں کیسے ملی؟ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کی تھی، یہی فوائد و ثمرات کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک بھیجا ہے، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، درود پاک کی فضیلت و اہمیت ہم نے جانی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے حکم ارشاد فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا کہ بندہ مومن مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، تو ناظرین کرام ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے روزمرہ معاملات میں، جس طرح سے مفتی صاحب نے ذکر کیا، ایک خاص اہتمام فرمائیں درود پاک کو پڑھنے کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور باوضو ہو کر۔ جب اس کا اہتمام بہتر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی رحمتیں، اس کے فوائد و ثمرات بہتر طریقے سے ہمارے نامہ اعمال میں عطا فرمائے گا۔ آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں محمد عدنان علی حجویری بھائی سے کہ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ میں نے جب زبان سے یہ
جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، صلو علیہ وآلہ صلو